بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، بہلول کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 5ویں عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور میں یعنی 766 عیسوی سے 809 عیسوی تک ایک فلسفی، درویش اور ولی کامل کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا مسکن نہیں تھا، گلی کوچوں میں گھومتے اور جب تھک جاتے تو وہیں بیٹھ جاتے۔ کچھ لوگ ان کو مجذوب بھی کہتے تھے کیونکہ وہ خدا کے عشق میں گم ارد گرد سے بے پرواہ ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں سے بات چیت کرتے تھے، لیکن جب کبھی لوگوں سے بات کرتے تو حکمت اور دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ ساتھیوں، کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام وہاب بن عمر اور تعلق عرب قبیلہ بنو امان سے تھا۔ ان کے والد چھٹے امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، لیکن کچھ عرصے 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم کے ساتھ بھی گزارا، اور بہلول کا شمار بھی 7ویں امام موسیٰ کاظم کے ماننے والوں میں ہوتا تھا۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کو قید کرنے کے بعد ان کے تابعین کے خلاف کارروائیاں شروع کی تو وہاب اور دوسرے کچھ لوگوں نے قید میں امام سے ملاقات کر کے آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے ہدایت مانگی، تو امام نے صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا۔ سب لوگوں نے اسے اپنے اپنے انداز میں سمجھا، کسی نے جلا وطن سمجھا تو کسی نے جبل یعنی پہاڑوں میں روپوش ہونے سے مراد، لیکن بہلول نے جیم کو جنون یعنی جنونیت سمجھا اور اپنی شاہانہ زندگی ترک کر کے اپنی زندگی کو جنونیت میں تبدیل کر دیا اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ خلیفہ ہارون الرشید سے ان کی ملاقات 188 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی، جس کا ذکر امام ابن کثیر نے بھی کیا ہے۔ بہلول نے خلیفہ کو جن نصیحتیں کی، ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آئے، اور پھر بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہیں اور ان کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے، جن کے ایک گوشے کے بارے میں مشہور ہے کہ سکھ مذہب کے بانی گرو نانک نے چلہ کاٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈھیریاں بنا رہے تھے کہ ہارون الرشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور خود ہی اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریا کنارے آ گئی اور پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ تو ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے؟ تو بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو ملکہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، ایک محل کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ ملکہ کے حکم پر بہلول کو 3 درہم اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو بتایا، جسے خلیفہ نے مذاق میں ٹال دیا، لیکن رات کو خواب میں ہارون نے جنت کے مناظر دیکھے، جن میں آبشاروں کے ساتھ خوبصورت محلات بھی شامل تھے۔ سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے ملکہ زبیدہ کا نام بھی دیکھا۔ ہارون نے سوچا، دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا محل ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دربان نے اسے روک لیا، کہنے لگا، اس محل پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے اور مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام لکھا ہے بس اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، اور آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پر اس کو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کر لی ہے۔ چنانچہ پوری رات وہ اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرتا دریا کنارے پہنچ گیا۔ بہلول ایک جگہ بیٹھا اسی طرح مکان بنا رہا تھا۔ ہارون نے بہلول سے پوچھا، کیا کر رہے ہیں؟
جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ ہارون نے پوچھا بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون نے سوال کیا کہ ایک محل کی کیا قیمت ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا تیری پوری سلطنت۔ تو ہارون نے جواب دیا کہ اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ تو بہلول نے جواب دیا کہ کل بن دیکھے مانگا تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ مایوسی سے گھٹنوں کے بل بہلول کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضرت آپ میری پوری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو بولا میں آپ کی یہ سلطنت لے کر کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، تم اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں یہ محل تم کو 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ پیارے ساتھیو، واقعی میں بہلول دانا کے اللہ کے ساتھ تعلق کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ خود ہی سوچ لیں کہ جو شخص دنیا میں جنت کے محل فروخت کر رہا ہو اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہوگا۔ ساتھیو، بہلول دانا کا ہر واقعہ ایسا ہی ہے جسے دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان واقعات میں انسان کے لیے بڑے گہرے اسباب بھی موجود ہیں اور یہ واقعات ایمان بھی تازہ کرنے کے لیے ہیں۔ ساتھیو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کرنا۔